لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، کہ ہلکے سے ہلکے گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھو، ان الجبال من الحصى، کیونکہ یہ جو پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بڑے بڑے پہاڑ بنے ہیں، تو انسان کو کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر ایک مشہور قول تھا، اکثر گفتگو کے دوران وہ یہ قول کو ذکر کرتے تھے، جس کا مقصد اور مفہوم آ کر یہ بنتا ہے، لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ اصرار کرنے سے کوئی گناہ چھوٹا نہیں رہتا اور استغفار سے کوئی گناہ بڑا نہیں رہتا۔ اب بندہ چھوٹا چھوٹا گناہ کر کے اس پر اصرار کرتا ہے، کر کے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، جس سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ استغفار کے ساتھ نہیں رہتے، یہ ختم ہو جاتے ہیں اللہ کے ہاں۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لوگ اس گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اے میرے دوست، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس ذات کی عظمت کو سامنے رکھنا کہ جس کی تو نے نافرمانی کی ہے، کہ اس کی عظمت کتنی ہے۔ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے علاقے کے اندر خشک پہاڑ تھے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان پہاڑوں کے اوپر اگر درخت ہوتے، سرسبزی اور شادابی ہوتی تو یہ کتنے خوبصورت لگتے۔ فوراً اس کے دل میں اللہ رب العزت نے یہ الہام ڈالا کہ تم نے اب بندگی چھوڑی ہے اور تم ہمارا مشیر بن گئے ہو، میری بنائی ہوئی چیزوں کے اندر عیب نکال رہے ہو۔ یہ اس کے دل کے اندر الہام ہوا تو اس کے دل میں غلطی کا احساس پیدا ہوا۔ یہ غلطی کا احساس پیدا ہونا یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک توفیق ہے، یہ اللہ رب العزت کسی کو دیتے ہیں، ورنہ ہر بندے کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ اپنی غلطی کا احساس کرے۔ بہرحال اس کے دل میں اب خیال پیدا ہوا کہ جب تک مجھے کوئی اشارہ نہ مل جائے کہ تیری مغفرت ہو گئی ہے، تب تک میں روتا رہوں گا اور کھاؤں گا پیوں گا کچھ بھی نہیں۔ ایک دن ان کے علاقے کے اندر کوئی تقریب ہوئی، لوگوں نے حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلایا۔ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے اور لوگوں نے کہا کہ کھانا کھائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے اصرار، اور یہ لوگ بھی ایک عجیب ہوتے ہیں کہ کسی اور بندے کی مجبوری سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، فقط اپنا مقصد پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بہت اصرار زیادہ ہو گیا تو ایک بندے نے کہا کہ حضرت آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، بتائیں تو صحیح۔ تو حضرت داموس نے پورا واقعہ بتایا، تو وہ سارے کے سارے جو احباب تھے وہ سن کر ہنسنے لگے اور کہا کہ آپ کھانا کھائیے، اگر اللہ رب العزت کا عذاب آیا تو ہم سب مل کر اس کو تقسیم کر لیں گے۔ بس ان کا یہ الفاظ کہنا تھا، اللہ رب العزت نے حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میرے پیارے تو اس علاقے کو چھوڑ جا، اب اللہ رب العزت کا عذاب ان کے اوپر آئے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کی نافرمانی کو ہلکا نہ سمجھو،